بلتیت قلعہ ہنزا کی حسین وادی میں واقع ایک شاندار تاریخی یادگار ہے جسے آج بھی دیکھنے والے ماضی کی جھلک محسوس کرتے ہیں۔ یہ قلعہ تقریباً 700 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا اور کئی صدیوں تک ہنزا کے حکمرانوں یعنی میر آف ہنزا کی سرکاری رہائش گاہ رہا۔ اس قلعے کی تعمیر میں تبتی اور بلتی طرز تعمیر نمایاں ہے۔ پتھر، لکڑی اور مٹی سے بنے ہوئے یہ مضبوط کمرے اور رہداریاں آج بھی قدیم انجینئرنگ کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ قلعہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی نہایت اہم تھا۔ اس کی بلندی سے ہنزا کی پوری وادی اور قراقرم ہائی وے کے گرد و نواح پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ یہاں موجود تنگ راہداریاں، لکڑی کے چھجے اور بلند برج دشمنوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ قلعے کے اندرونی حصوں میں بڑے کمرے، مہمان خانہ، گودام اور خواتین کے لیے علیحدہ حجرے موجود ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہنزا کے حکمرانوں نے اپنی رہائش التیت قلعہ منتقل کر لی، جس کے بعد بلتیت قلعہ ویران ہونے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ خستہ حالی کا شکار ہوا، لیکن 1990 کی دہائی میں آغا خان کلچرل ٹرسٹ نے اس کی وسیع پیمانے پر مرمت کی۔ یہ بحالی تقریباً 3 سال تک جاری رہی اور قلعے کو اپنی اصل شکل میں محفوظ کیا گیا۔ آج یہ قلعہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا جاتا ہے اور ایک میوزیم کے طور پر دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کھلا ہے۔ آج جب آپ قلعے کا دورہ کرتے ہیں تو یہاں پرانے زمانے کے ہتھیار، گھریلو سامان، دستاویزات اور ان اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے جو ہنزا کے قدیم طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ قلعے کی سب سے بلند منزل پر کھڑے ہو کر آپ وادی ہنزا کے دل فریب مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ رکا پوشی، لیڈی فنگر اور الٹار جیسے برف پوش پہاڑ آپ کے سامنے ایک حسین تصویر کی طرح نمایاں ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت قلعے سے غروب آفتاب کا منظر دیکھنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ اب اگر سفر کی بات کریں تو اسلام آباد سے ہنزا جانے کے 2 طریقے ہیں۔ سڑک کے ذریعے اسلام آباد سے قراقرم ہائی وے پر بس، کار یا جیپ کے ذریعے گلگت تک کا سفر تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کا ہے۔ گلگت سے ہنزا تک مزید 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہوائی سفر کی بات کریں تو اسلام آباد سے PIA کی پرواز کے ذریعے آپ 1 گھنٹے میں گلگت پہنچ سکتے ہیں، جہاں سے ہنزا کے لیے آسانی سے گاڑی مل جاتی ہے۔ ہنزا پہنچنے کے بعد کریم آباد وہ جگہ ہے جہاں بلتیت قلعہ واقع ہے۔ یہاں تک سڑک کے ذریعے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور ایک مختصر پیدل راستہ آپ کو قلعے کے داخلی دروازے تک لے جاتا ہے۔ ٹکٹ کی قیمت پاکستانی شہریوں کے لیے تقریباً 300 روپے جبکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے 700 روپے ہے۔ قلعہ روزانہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ نے اس کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قلعے کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں، چھتیں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیواروں پر دراڑیں تھیں، پانی کے رساؤ کا خطرہ تھا۔ ایسے میں مرمت میں روایتی مقامی طریقے استعمال کیے گئے، لکڑی کے کام اور پتھر کے کام کو محفوظ بنانے پر توجہ دی گئی۔ قلعے کے اندر میوزیم اور ثقافتی مرکز کا قیام ہوا تاکہ قلعہ محض ایک یادگار نہ بنے بلکہ لوگوں کی شرکت سے چلتا رہے۔ قریبی گاؤں کریم آباد کے مکانات، روایتی رہائشیں اور بنیادی سہولیات مثلاً پانی کے پائپ، بیت الخلاء وغیرہ کو بھی بہتر کیا گیا تاکہ کلچر اور رہائشی معیار دونوں بحال ہوں۔ مرمت کے کام میں کئی سال لگے جس کے بعد قلعے کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ جہاں تک اخراجات کی بات ہے تو اس کی بحالی میں تقریباً $20 لاکھ استعمال ہوئے، البتہ اس میں بیرونی ماہرین اور کنسلٹنٹس کی فیس شامل نہیں تھی۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے اس منصوبے میں تقریباً $8 لاکھ کا حصہ ڈالا۔ صرف مواد اور مزدوری کی لاگت تقریباً $6,50,000 تھی۔ آغا خان نے بحالی اور قریبی گاؤں کے ماحولیاتی بہتری سمیت دیگر معاون سرگرمیوں پر تقریباً $15 لاکھ خرچ کیے۔ بلتیت فورٹ کی بحالی نہ صرف عمارت کی مرمت تھی بلکہ ایک مکمل ثقافتی اور معاشرتی اقدامات کا مجموعہ تھا۔ رہائشی معیار کی بہتری، مقامی طرز تعمیر کی تجدید، روایتی ہنر و فنون کی بحالی، سیاحت کی ممکنہ آمدنی وغیرہ، یہ سب اس کے ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ مرمتی کام کی کامیابی کی وجہ سے قلعے نے مختلف بین الاقوامی ثقافتی ایوارڈ حاصل کیے ہیں اور یہ ایک ماڈل بن گیا ہے تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے۔